علامہ صاحب 15 رمضان المبارک کو امام حسن پاک کی ولادت کا دن ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ روشنی ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 رمضان المبارک یقیناً امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے، اور امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے تھے، بے شک، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند تھے۔ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کے بارے میں فرمایا کہ کانا ابنایا و ابنا بنتایا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے بھی ہیں واہ واہ، اور میری بیٹی کے بیٹے بھی ہیں۔ ماشاءاللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹوں کی طرح ان کی پرورش کی اور بیٹوں کی طرح ان سے محبت کی۔ اب دیکھیں، ایک صحابی ہے نا جس نے صرف حضور کی زیارت کی، بے شک، اس صحابی کا مقام اتنا ہے کہ ساری دنیا کے غوث کتب ابدال مل جائیں، ان کی ساری زندگی کی عبادتیں اگر ملا دی جائیں تو وہ صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ بے شک ایسی ہے، بے شک۔ پھر یہ تو صحابہ اکرام میں سے جس نے ایک مرتبہ حضور کی زیارت کی اس کی بات ہے، جنہوں نے ساری زندگی حضور کی سنگت اختیار کی، پھر وہ صحابہ۔ پھر اس سے بھی آگے بڑھیں تو ان کے مقام کا کیا عالم ہوگا جو حضور کے اہل بیت میں سے بھی ہیں۔ واہ جی واہ، بے شک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے جن کا تعلق ہے، بے شک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک جن کی رگوں میں گردش کر رہا ہے، ان کے مقام کا کیا عالم ہوگا۔ بے شک۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا ہونے کی حیثیت سے بھی فضیلت کے حامل ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا در کا تعلق بھی تھا اور آپ کا گھر کا تعلق بھی تھا۔ واہ جی واہ، یہ آپ کو فضیلت اور یہ آپ کو مقام حاصل ہے۔ بے شک۔ صحابہ اکرام فرمایا کرتے تھے کہ کانا اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت میں کسی شخص کو دیکھنا چاہتے تھے تو ہم امام حسن کو دیکھ لیا کرتے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، یعنی ان کی مشابہت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ ہوا کرتی تھی۔ بے شک۔ اور پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنی محبت حضور کی، اتنی محبت کہ حضور اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، واہ جی واہ، اللہم انی احبہما، واہ یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا جی ہوں۔ واہ۔ دیکھیں، جن سے محبت خود حضور کریں، بے شک، سارے صحابہ حضور سے محبت کرتے ہیں، بے شک، ساری کائنات، ساری مخلوقات خود حضور سے محبت کرتی ہیں، بے شک ایسے ہی ہے، ساری کائنات کے محبوب حضور ہیں، بے شک، اور اللہ کے بھی حضور محبوب ہیں۔ بے شک، جو حضور کے محبوب ہوں ان کے واہ مقام واہ کا کیا واہ جی واہ، واہ جی، حضور نے بے فرمایا شک، انی احبہما، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ اچھا، بات یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی، واہ جی، حضور فرماتے ہیں فاحبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے بے محبت شک، واہ جی واہ، کیا شان ہے بے شک جی، بے شک، حسنین کریمین کی۔ بے شک، پھر حضور نے فرمایا احب من یحبہما، واہ واہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر اور تو اس سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کر۔ واہ جی واہ، بے شک، تو گویا کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں کے لیے بھی خوشخبری مل گئی بے کہ شک، ان کے بارے میں بھی حضور نے اللہ سے دعا فرما دی۔ بے شک، جن کے بارے میں حضور اللہ سے دعا فرمائے کہ تو ان سے محبت کر، بے تو شک، پھر ان کے مقام کا کیا عالم ہوگا، ان کی خوش نصیبی کا کیا عالم ہوگا۔ بے شک ایسے، آج لوگ سوچتے ہوں گے کہ بھائی، کئی لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ نماز کی بات کر لی جائے، روزے کی بات کر لی جائے، اعمال کی بات کر لی جائے، تو اس میں کیا فائدہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، یا جو ہم اپنے اکابرین کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ مختلف احادیث کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر ہم ان ہستیوں کی محبت کو بیان کرتے ہیں، ان ہستیوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، تو یہ ہمارا عمل بھی رائے گاہ نہیں جائے گا، بلکہ یہ ایسا عمل ہے کہ ہم اس عمل کے ذریعے سے اللہ کے محبوب بن جائیں گے، بے شک، اللہ خود ہم سے محبت فرمانے لگے گا۔ بے شک، تو اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں ان ہستیوں کی کامل محبت نصیب فرمائے، آمین، پھر ایک آمین، مرتبہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں حضور نماز ادا فرما رہے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سجدے میں جاتے تو امام حسن آ کے حضور کی پشت پہ آپ تشریف فرما ہو جاتے، ماشاءاللہ، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں اس وقت تک اٹھتے نہیں تھے جب تک امام حسن خود پشت سے نیچے نہ اتر جائے۔
اللہ کہ اکبر، کہیں امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نیچے زمین پر گریں تو آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، آپ کو لگ نہ جائے، یعنی اس پریشانی کے عالم میں کوئی چوٹ وغیرہ نہ آ جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ اپنا سر نہیں اٹھاتے تھے سجدے سے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ تو اتنا اہتمام کسی کے لیے بھی نہیں کرتے جتنا ان کے لیے کرتے ہیں۔ واہ جی واہ، تو یہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ معاملہ ہوا تو اس کے لیے پھر صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ اہتمام ہم نے اس سے پہلے آپ کو کسی کے ساتھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اتنا اہتمام، اتنا خیال، اتنی محبت، اتنا پیار۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، اے صحابہ یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین مسلمین، حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اس سردار بیٹے کے ذریعے سے دو بڑے مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان صلح فرما دے گا، ماشاءاللہ، یعنی یہ صلح کا باعث بنے گا۔ اب یہاں پہ ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے کہ جو کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے بڑی زیادتی کی ہے اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کے بارے میں زبان تان دراز کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی جواب ہے کہ جب ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے خود صلح کر لی، بیٹے نے ان کے ساتھ خود معاملہ ختم کر دیا، اب ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ان کے ساتھ معاملہ کھول کے بیٹھ جائیں اور ان کے بارے میں اپنی زبانیں کھولیں اور ان کی بے ادبی کے مرتکب ہوں؟ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں ان ہستیوں کی شان کو اور ان ہستیوں کی سیرت کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔